کہ قبرستان کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے، یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کہتا نبی کا غلام ہے، اپنے آپ کو نبی کا وفادار کہتا ہے، کام سارے غداری والے، نبی کے وفادار نبی کی محفلوں سے بھاگتے نہیں ہیں، نبی کی محفلوں کے قریب آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سنتے اپنے بستروں پر جا کر لیٹتے نہیں ہیں۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے۔ آج اتنا بڑا یہ جلسے کا پروگرام کیا گیا، سجاوٹیں کی گئی، اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگایا گیا، سارا انتظام کیا گیا، بروز حاصل کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ بات اس کی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر بغیر مائک کے جلسہ ہوتا تو ایک بار کو ہماری تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھی نہیں چلتے، کیونکہ وہ نیتوں کے حال کو وہ جانتا ہے۔ ہم تو مان لیتے اللہ کے اس بندے کو خبر نہیں تھی کہ جلسہ ہوا ہے۔ اب تو اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگ گئے ہیں، اگر اب بھی کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے تو کہیں چلو بھر پانی مل جائے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم روڈ کی زینت بڑھا سکتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر اس کی بھی زینت بڑھا سکتے ہیں۔ اور بلکہ میں اس جملے کو یوں کہوں کہ تمہارے بیٹھنے سے اللہ کے رسول کی محفل کی زینت نہیں بڑھے گی، بلکہ تم محفل میں بیٹھو گے اللہ تمہاری عزت کی زینت بڑھا گے۔ اس لیے اگر میری آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے جو ابھی تک چوراہے پر ہیں، میلے میں، جھولے میں ہیں، یا اپنے گھروں پر باتوں میں لگے ہوئے ہیں یا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو ان سے میں پھر ایک بار مخلصانہ گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں آ جائیں۔ کمیٹی والوں نے دل کھول کر آپ کے لیے جلسے کو سجایا، آسان کام نہیں ہے یہ کوئی، اتنی بڑی سجاوٹ کا انتظام کرنا، آپ کے لیے یہاں سارا انتظام کیا گیا۔ اگر قدر پور کا نوجوان مسلمان اگر اب بھی ان کی آواز پر اگر لبیک نہیں کہتا ہے تو میں ان قوم مسلم کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر گریبان میں جھانک کر سوچنا کہ ایمان بھی اگر باقی ہے یا نہیں۔ اگر رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان باقی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں آ جاؤ، اس لیے کہ پتا نہیں کب ایک دن تمہیں یہاں آنا پڑ جائے۔ سبحان اللہ، آنا تو ہے ہی، تم میرے کہنے سے آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ ایک دن تمہیں یہاں آنا ہی ہے، تم نہیں چاہنے پر بھی تمہیں آنا۔ پوچھو ان قبر والوں سے، پوچھو ان کے ٹوٹی پھوٹی قبروں سے آواز آئے گی، اے غافل انسان، ہم بھی تیری طرح کبھی اسی روڈ پر چلتے تھے، ہم بھی کبھی تیری طرح یہی سوچتے تھے کہ ہمیں ابھی موت نہیں آئے گی،
لیکن جب موت آئی ہے تو آج ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے غدر پور کے غیور مسلمانوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اگر ذرہ برابر بھی محبت اگر آپ کے دلوں میں ہے تو آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہے کیا؟ ہم وسیلے کو کیا سمجھتے ہیں بتانا یہ ہے۔ کیا صرف اولیاء کرام ہی وسیلہ بن سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی وسیلہ بن سکتا ہے؟ پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ ڈرتا کون ہے؟ کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ بے ایمان کبھی اللہ سے ڈرتا نہیں، اور ایمان والا چلتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بستر پر لیٹتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ایمان والے کو اللہ کا خوف، بے ایمان کو اللہ کا ڈر نہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے مقدس بندے آپ کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے کوئی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، آپ کا کام بگڑا ہوا، بیماری سے آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، اولاد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں۔ جب دوائیں کام نہیں کرتی ہے تب اللہ کے ان مقدس بندوں کی بارگاہ میں آیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، تیرے حبیب کا امتی ہوں، اے اللہ میری زبان تو اس لائق نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں التجا بھی کر سکوں، میری گندی زبان ہے، اے اللہ میری گندی زبان کو نہ دیکھنا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے مقدس بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ تو ان اپنے مقدس بندوں کی بارگاہ میں آنے کی لاج رکھ لینا۔ جب ایک بندہ اللہ کے ان مقدس بندوں کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں کرتا ہے، رب پھر اس بندے کے گناہ کو نہیں دیکھتا ہے، رب اس بندے کی سیاکاری کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا میرے محبوب بندے کے آستانے پر آیا ہے، یہ آنے والا میرے دوست کے چوکھٹ پر آیا ہے، یہ آنے والا میرے محبوب کے دربار میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ پتا چلا کبھی کہ ان نیک بندوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بندے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی جنہوں نے یہ سمجھا کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے وہ بھی صحیح کون ہے؟ صحیح پھر وہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے اللہ وسیلے سے بھی دعا قبول کرتا ہے، بغیر وسیلے کے بھی اللہ دعا۔
وسیلہ ہو کس کا سکتا ہے؟ اولیاء کرام وسیلہ بن سکتے ہیں، صدیقین وسیلہ بن سکتے ہیں، شہداء وسیلہ بن سکتے ہیں، انبیاء کرام وسیلہ بن سکتے ہیں۔ اب آؤ بخاری کی حدیث پاک سے سمجھاتا چلوں کہ وسیلہ کس کس چیز کو بنایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ کرام نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنایا، 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ 3 دوست تھے، تینوں سفر پر نکلے، جنگل کی طرف سفر کر رہے ہیں، آدھا جنگل طے کر چکے ہیں، آندھی آئی، طوفان آ گیا، تینوں نے مشورہ کیا کہ اگر اس آندھی اور طوفان اور بارش سے اگر بچنا ہے تو کہیں پناہ تلاش کرنی پڑے گی۔ سامنے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، تیزی سے اس کی طرف دوڑے تو دیکھا اس کے اندر ایک غار ہے، سوچا کہ اسی غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، طوفان سے بھی بچ جائیں گے، بارش سے بھی بچ جائیں گے۔ تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہوا اتنی تیز تھی کہ اوپر پڑا ہوا بڑا سا پتھر کھسک کر اس غار کے منہ پر آ کر لگ جاتا ہے، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں کے تینوں اس کے اندر بند ہو گئے۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ تینوں مل کر طاقت لگانے کے باوجود اس کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب ان کو موت نظر آ رہی تھی کہ اگر پتھر نہیں ہٹا تو ہم تو یہاں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ایک بولا اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک کاموں کے وسیلے سے دعا کی جائے، آپ اپنی اپنی زندگی میں جو نیک کام کیے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، جس نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا ہو اور یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل وہ قبول ہوا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کام کا وسیلہ دے۔ پہلے نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اے پروردگار عالم، میں تو گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مالک و مولا تو تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ تو تو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو تو ستار ہے، تو تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ مالک میرے پاس کوئی بڑی بڑی نیکیاں تو نہیں ہے، لیکن مولا ایک نیکی ہے، مجھے امید ہے کہ تیری بارگاہ میں وہ قبول ہوئی ہوگی۔ اے مالک و مولا، میں چرواہا ہوں اور میرے پاس بکریاں ہیں۔ اے مالک و مولا، میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں تو ان بکریوں کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ تجھے خبر ہے کہ ایک رات جب میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، آتے آتے مجھے کافی رات ہو چکی تھی۔ اب میں نے جب بکری کا دودھ نکالا اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں لے کر گیا تھا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اے مالک و مولا، تو جانتا ہے میرے بچے میرا پیر پکڑ کر رو رہے تھے کہ ابا ہمیں دودھ دے دو، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ پہلے میرے ماں باپ دودھ پیئیں گے۔ اے رب ذوالجلال، صبح کی الارم ہوئی تھی، جب والدہ کی آنکھ کھلی تھی تو میں ان کے سرہانے وہ دودھ کا کٹورا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ میری والدہ نے پوچھا تھا بیٹا کب سے کھڑا ہے، تو میں نے کہا اے ماں جب سے تو سوئی ہے تب سے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، بچے بھڑک رہے ہیں لیکن تیری عظمت کی وجہ سے، تیری عزت کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا ہوں، پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ماں باپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پریشانی سے نجات۔ جب اس نے دعا کی تو پتھر جو تھا وہ تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے مصلی بچھایا،
2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ रब्बे दुल जलाल, मैं वो इंसान हूं कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा है। मेरे यहाँ पर एक मजदूर मजदूरी करने के लिए आया था, सुबह से शाम तक उसने मेरे यहाँ पर मजदूरी की थी। ऐ रब्बे दुल जलाल, शाम को बगैर दिहाड़ी लिए वो चला गया था। मैंने उसकी दिहाड़ी को खाया नहीं था, मैंने उसके पैसों से उसके बकरी खरीदी, उसको तिजारत में लगाया। ए अल्लाह, उसके बहुत सारा माल हो गया था। जब वो आया काफी साल के बाद, मैंने जितना माल उसके पैसों से कमाया था, ए अल्लाह, मैंने पूरा पूरा वापस किया था, मैंने कोई उसमें से माल नहीं लिया था। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में अगर ये अमल कबूल है तो अल्लाह इस परेशानी से नजात दे दे। उसने दुआ की तो थोड़ा पत्थर और खिसक गया, लेकिन अभी इतना नहीं खिसका था कि कोई आदमी निकल पाता। तीसरे ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। हाथ उठाकर कहा, मालिक ओ मौला, तू जानता है कि तेरे खौफ की वजह से मैं जिना से रुका था, मैंने अपनी चचेरी बहन को कमरे में अकेला पा लिया था। ए अल्लाह, जिना के करीब था, लेकिन तेरा खौफ मेरे दिल में पैदा हुआ था, तो मैंने उससे जिना नहीं किया था। सिर्फ तेरे डर की वजह से मेरा रब देख रहा है, कोई देखे या न देखे मेरा परवरदिगार देख रहा है। ए अल्लाह, तेरी अजमत की वजह से, तेरे जलाल की वजह से, तेरे डर की खौफ की वजह से, ए अल्लाह, मैंने जिना नहीं किया था। परवरदिगार आलम, अगर तेरे बारगाह में ये नेकी मकबूल है तो इस परेशानी से अल्लाह हमें आजादी दे दे। जब उसने दुआ की तो पत्थर और खिसक जाता है, तीनों के तीनों बाहर निकल जाते हैं। बताना ये मकसूद है कि कभी माँ बाप को वसीला बनाया जा सकता है। आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाओ और अपने माँ बाप का वसीला देकर आप दुआएं करो तो कबूल हो जाएंगी। कभी आपकी जो नमाजें हैं उनको वसीला बनाया जा सकता है, कभी आपके जो रोजे हैं उनको वसीला बनाया जा सकता है। आपने कभी गरीब की मदद की है, वसीला बनाया जा सकता है। आपने किसी के साथ हमदर्दी की है, उस नेकी को वसीला बनाया जा सकता है। कभी आपने किसी को कोई कर्जा दिया, उसके साथ में एहसान किया, आपने उसके साथ में नरमी का बर्ताव किया, उसको वसीला बनाया जा सकता है। इन अल्लाह के मुकद्दस बंदों को वसीला बनाया जा सकता है। तो पता चला कि अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाने के लिए नेकियां भी काम आती है। नेकियों को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर दुआएं की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन नेकियों के जरिए भी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो हमें अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए और अपनी नेकियों को इन अल्लाह